ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، اپنے نام اعمال کو لکھتے ہیں، یعنی دو فرشتے تمہارے سب شرارتوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں لے لیے پھرتا ہے۔ خشکی یعنی خشکی مطلب کیا ہے؟ زمین، اور دریا پانی میں لے کر پھرتا ہے تاکہ تم اس میں روزی ڈھونڈتے ہو، دریا سے مچھلیاں نکالتے ہو، اور مونگ یعنی دریا میں ہر قسم کے میوے ہیں ان کو نکال لیتے ہو، اور پھر زمین سے تمہیں اناج پیدا کر لیتے ہو ہر قسم کے، یہ تمہارے لیے نفع ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں لے لیے پھرتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو مافک ہواؤں کو ذریعہ سے لے کر چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھو بتانے کی بات ہے، آج دنیا میں کیا ہے، جو کشتیاں ہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے موٹر لگے ہوئی ہے، وہ ان کے ذریعے سے چلتی ہے آج کا زمانہ۔ اور پیچھے مڑ کر دیکھو کہ جس دن کرنٹ نہیں تھا تو اس ٹائم پر کشتیاں کس طریقے سے چلتی تھی؟ اللہ کے حکم سے ہوا آتا تھا، وہ دریا میں جاتی تھی، یہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، اللہ کے حکم سے ہوا چلتا، وہ کنارے کو پہنچ جاتے تھے۔ سمجھ میں آ گیا؟ دبی ہوئی بات کو معلوم کر لیا کیا نہیں؟ دبی ہوئی بات کو معلوم کر لیا۔ آج کا زمانے کو مت دیکھو، پیچھے مڑ کر زمانے کو دیکھو، اس ٹائم پر زمانہ کیسا تھا۔ آج تو بلڈنگاں بڑے بڑے ہیں، اور پیچھے مڑ کر دیکھو اس ٹائم پر گھاس کے مکانات تھے۔ اسی طریقے سے آپ سوچو سمجھو، تو کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کے موافق ہوا کے ذریعہ سے لے کر چلتی ہے، اور وہ لوگ ان کے رفتار سے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے رفتار سے جو ہوا چلتی ہے، کشتیاں کیا دریا میں لے چلتی ہے، اس سے وہ خوش ہو جاتی ہے مچھلیاں پکڑنے سے۔ اس حالت میں ایک دم دفتن ان پر ایک جھون کا مخالف کا ہوا آتا ہے، ایک ایسا ہوا آ جاتا ہے، ایک دم دریا کے پانی چاروں طرف سے ایک دم اٹھ نکلتی ہے، اور ہوا زیادہ چلتی ہے تو یہ جو کشتیاں بھی الٹ پھلٹ ہونے لگتے ہیں، اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھے چلے آتے ہیں۔ اس ہوا کے وجہ سے پانی بھی زیادہ اونچا ہو کر ان کشتیوں پر آ پڑتی ہے، اور کشتی بھی ہوا کی وجہ سے ادھر کا ادھر جھومنے لگتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ بھرے آ گھیرے، ابھی ہمارے پر بڑا ہی مصیبت آ پڑی۔ اس وقت بہت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں، اور وہ پانی پر کیا ہے، ابھی تو جب ڈوب کر مرنا ہی ہے۔ اس ٹائم پر سبھی اعتقاد کر کے اللہ کو پکارتے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمیں اس مصیبت سے بچا، ہمیں اسی مصیبت سے بتا۔ اللہ اگر آپ کو ہمارے اس مصیبت سے بچا لے تو ہم ضرور حق سناسی موحد بن جائیں گے۔ یا اللہ تو ہمیں بچا کر ہمارے بیوی بچوں کے طرف ہمیں پہنچا دے تو ہم تمہارے باتوں کو مانیں گے۔ اس ٹائم پر اس طریقے سے چلا کر کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اس مہلک سے بچا لیتا ہے، اس عذاب سے تو ان کو بچا لیتا ہے، تو فوراً ہی وہاں طرف و اقطار زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ پانی سے زمین پر آ گئے، ابھی کوئی ڈر نہیں، تو بالکل اس بات کے خلاف اپنے زندگی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو سن لو، یہ تمہارے سرکشی تمہارے لیے وبال جان ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ یا ایھا الناس انما یغبکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے لوگو سن لو، یہ تمہارے سرکشی تمہارے لیے وبال جان ہونے والی ہے۔ ایسی دنیا زندگی میں چندے اس
حج اٹھا رہے ہو، پھر ہمارے پاس تم سب کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارے کیا ہوا جتلا دیں گے اور اس کے سزا دیں گے۔ تمہارے نیکی اور بدی کو ہمیں لکھتے جاتے ہیں، اسی حساب سے تم کو سزا اور سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، اللہم اغفر لی